بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. زندگی میں کئی ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ جو ہم نہیں چاہتے پر اس کے باوجود ہو جاتے ہیں. منگنی ہوئی، ٹوٹ گئی. بعض لوگوں کی تو بہت ساری منگنیاں ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں. ہر دفعہ آپ وجہ نہیں ہوتے، دوسرا خاندان، دوسری عورتیں، دوسرے مرد، حالات، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کے رخصتی سے پہلے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اب اس پوری سچویشن میں کیا اپنی جان کو روک لگا لینا چاہیے؟ اور اگر لگانا ہی ہے تو کتنے مہینے، کتنے سال اپنے آپ کو اس عذاب میں رکھنا چاہیے؟ یہ ہے آج کا اہم سوال. اور یہ سوال ان بچیوں کی طرف سے ہے کہ جن کی منگنیاں ٹوٹیں، جن کے نکاح ٹوٹے اور وہ اس تکلیف سے نہیں نکل پا رہی. ایک نے کہا، بڑا اچھا لفظ، اس نے کہا کہ میں اس سے موو آن کرنا چاہتی ہوں، میں مستقل ڈپریشن میں ہوں. انہوں نے ڈپریشن کا علاج کروا رہی ہیں. اور آپ جانتے ہیں ڈپریشن کو اگر آپ غذا دیتے جاؤ اور اس کی وجہ کو دور نہ کرو تو پھر یہ مسئلہ تو ہوتا ہے. یہ جن صاحب سے ان کی منگنی ٹوٹی، 4 سال منگنی رہی، اور منگنی ٹوٹنے کے بعد اب وہ ان کو مسلسل ایسے پیغامات بھجواتے ہیں، ایسا سٹیٹس لگاتے ہیں. انہیں وہ جان کہا کرتے تھے، یہ انہیں جانا کہا کرتی تھی. پھر جان جانا، جانے جانا. یہ ماں باپ سے دور، ماں باپ کو پیار سے کچھ کہنا ہو تو موت پڑتی ہے. لیکن جو اس طرح کے ہوتے ہیں رشتے، ان میں وہ خوبصورت اشعار سنائے جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے، لکھ لکھ کے اور تصویریں بھیج بھیج کے. اس وقت تو یہ لگتا ہوتا ہے کہ آپ کے پر ہیں اور آپ ہوا میں اڑ دی جاواں، میرا لال دوپٹہ ململ دا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. خیر، اب جب اس فیز سے آپ فیز آؤٹ ہو گئے، یو آر نو مور ان دیٹ اسٹوری، تو اب کیا اس کو یاد رکھنا چاہیے؟ بینگ دا میل، میرے لیے تو بہت آسان ہے کہ میں وہ چیپٹر بند کروں اور اگلا چیپٹر کھول لوں. لڑکیاں یہ کیوں نہیں کر پاتی؟ اور پھر جا کے مڑ مڑ کے ان کے سٹیٹس کیوں دیکھتی ہیں اور اس بات کی کیوں خبر رکھتی ہیں کہ کیا وہ خوش ہے، کیا اسے مجھ سے بہتر مل گئی ہے؟ سیم ان لڑکوں کا بھی. اب دھر بھائی کو بھی کئی چیزوں میں لڑکیوں کے ساتھ رہ رہ کے ان کی عادتیں اختیار کر لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اب اس کیس میں جو حیران کن چیز ہے، لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، لڑکی کا میاں کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، بہت اچھی جاب ہے. وہ یاد کرتی ہے کہ اس کے پاس موٹر سائیکل تھا، لیکن موٹر سائیکل میں بیٹھ کے اس کو زیادہ مزہ آتا تھا. وہ یاد کرتی ہے کہ اس کا گھر چھوٹا سا تھا پر اس کو جو رہنے کے جو خواب تھے وہ بہت اچھا دکھاتا تھا. اس کا جو موجودہ میاں ہے، فیتھفل ہے، سنسیئر ہے اور گڈ لکنگ ہے، لیکن اس کو جان نہیں کہتا، جواباً یہ جانے جانا نہیں کہتی. تو کیا نکاح کی کوئی لازمی شرط یہ ہونی چاہیے کہ ضرور جان، جانے جانا اور جانے جانا وغیرہ کے جو کلمات ہیں یہ کانوں میں پڑتے رہیں؟ ویسے لڑکے اگر تھوڑے سمجھدار ہوں، کیونکہ اب سب کو اندازہ ہے کہ افیئرز میں اور تعلق میں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں اور کانوں کو بھلے لگتے ہیں، تو شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کی، جو ینگ بیویاں ہیں ان کی تعریف، ویسے تھوڑی بزرگ بیویاں ہوں تو ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے. ان کو تعریف کون سی ہضم نہیں ہوتی. تعریف تو چاہے آپ ان کے کپڑوں کی کریں، ان کے جوتوں کی کریں، ان کی آنکھوں کی کریں، ان کے چہرے کی کریں. ابھی نماز روزہ وہ پڑھتی ہیں، اس میں رمضان میں عبادت کر رہی ہوں، اس کی کریں. اور اپنی خوشبخت دیکھیں، اس کے کان میں اب ایک چیز نئی آپ کی آواز میں پڑے گی تو اس کی یادوں میں یہ زیادہ جگہ پائے گی. یہ اتھینٹک بھی ہے، قانونی بھی ہے، سماجی بھی ہے، دینی بھی ہے. تو یہ کرنا چاہیے. ادروائز اب وہ کہتی ہیں کہ چونکہ میرا میاں میری تعریف نہیں کرتا، مجھے یہ بہت برا لگتا ہے. تو میرے بچے، تعریف واجب نہیں ہے، کرنی چاہیے، پر تعریف
جو آپ چاہتے ہو اس طرح کی تعریف لینے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے. بعض لوگ بالکل ٹرینڈ ہی نہیں ہوتے تو ان کو ٹرین کرنا پڑتا. تو آپ اپنے میاں کو تھوڑا ٹرین کر لیں. اور ایک تو مصیبت یہ کہ لڑکیاں بالکل فلمی ہو جاتی ہیں, اور فلمی اب میاں گھوم گھوم کے گھر میں پلرز کے پیچھے اور دروازوں میں سے دروازہ کھول کے آئے اور گانا آپ کو سنائے, یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ فلم نہیں ہے نا. تو عملی زندگی میں وہ والی چیزیں نہیں ہو سکتی. اور اس کی پھٹ پٹی پہ بیٹھنا, میں موٹر سائیکل کو پھٹ پٹی کہہ رہا ہوں, اس وقت کوئی آپ کو دیکھ لیتا تو آپ کو لتریشن ہونی تھی. تو ابھی آپ اپنی گاڑی میں سکون سے بیٹھیں اور مزے سے بیٹھیں. ویسے بائی دا وے پنجابی میں کہتے ہو ماما لگتا ہے وہ بارے کیوں سوچتے رہتے ہو, ہی از نو مور ان یور لائف. اور وہ کہاں ہے, کہاں وہ وزیر اعظم بن جائے یا کہیں چپراسی بن جائے, واٹس ایور ہی از اور ہی از ڈوئنگ, یعنی آپ اپنی زندگی کو تکلیف دینے کا ہر وہ کام کر رہے ہو جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. سو جب بھی کسی سے موو آن کرنا ہو تو موو آن کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی پرانے عذاب سے, پرانے اندھے کنویں سے, پرانے کنویں سے نکالنے والی بات ہے. تو کیا وہاں پڑے رہنا چاہتے ہو؟ پڑے رہو گے تو 100 بچھو, ٹھوئیں, سانپ اور وہاں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے یادوں کی صورت میں, وہ آپ کو ڈستا ہے, تنگ کرتا ہے. تو آپ کی کوالٹی آف لائف اپنی مرضی سے پرانی یادوں کے اندھے کنویں سے باہر نکلنے کے لیے سیڑھیاں نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے انہوں نے سائڈوں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے, اور پھر آپ کو بڑی دانشمندی سے, بڑی عقل سے, بڑی سمجھداری سے پکڑ پکڑ کے, پوڈے کہتے ہیں ان کو, پھر آپ باہر آتے ہیں. اب نہ آنا چاہو تو کوئی وہاں آ کے جھانکتا بھی نہیں ہے, کوئی آپ کو بوکا بھی نہیں پھینکے گا, کوئی آپ کو آواز دے کے بلائے گا بھی نہیں, چونکہ وہ تو اندھا ہے, اس لیے اس کو اندھا کنواں کہتے ہیں. لوگ اس میں گندی مندی پرانی چیزیں پھینکتے ہیں, ایک وقت آتا ہے مٹی پھینک پھینک کے بند کر دیتے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ ہی مر جاؤ گے وہاں. تو یادوں میں سے نکل آنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ نئی زندگی دے دے تو پھر آپ کو ہر صورت میں اس زندگی میں جانے سے پہلے پچھلی ہر چیز, ہر تصویر, ہر خط جلا دینا چاہیے, ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. آپ کے پاس کسی کی پرانے محبوب کی آنکھیں بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ بے وفائی ہے نئی زندگی کے ساتھ. اور بے وفائی ایک عورت کی زندگی کے سب سے یوں سمجھے بڑی جو گٹ فیلنگ ہوتی ہے. آپ اگر بے وفا ہو اندر سے تو خود آپ اپنی عزت نہیں کر پاتے. لڑکیوں کو بے وفائی سوٹ بھی نہیں کرتی. بے وفا لڑکے ہوں تو چلے برا بھلا کہنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے, لڑکیوں کو اللہ نے وفا کے خمیر سے بنایا ہے. یہ لائلٹی کی اس حد پہ ہوتی ہیں, پر جو آپ کا نہیں ہے لائلٹی اس سے نہیں ہوگی. جو آپ کی زندگی کا مالک ہے, جس کی زندگی کے ساتھ آپ چل رہے ہو, لائلٹی اس کے ساتھ ہوگی. آپ کی لائلٹی اپنی ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے, ساری عمر رہتی ہے. تو جو تھا ہی نہیں, اچھا اسی طور پہ بعض دفعہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹے نکاح کے بعد وہ پچھلا آپ کے لیے محرم نہیں رہتا, اور جو آپ کا ہے نہیں ہے وہ چاہے کتنا بڑا ہیرو ہو, کتنا بڑا آدمی ہو, کتنا امیر ہو, کتنا پاپولر ہو, واٹس ایور اس کا سٹیٹس جو بھی ہو, اس کو آپ کی آنکھوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کو آپ کے دل میں یوں ٹیک لگا کے نہیں لیٹنا چاہیے, اور اس کے بارے میں آپ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. اس کے سٹیٹس بھی نہیں دیکھنے چاہیے. اس کو بہانے سے کسی سے اس کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں چاہیے. سمپل ہوتا ہے, جیسے ہم کسی مہمان کو رخصت کرتے ہیں, دروازے کے باہر ہم ان مہمانوں کے لیے جاتے ہیں جو اچھی, جن کے ساتھ ہماری ریلیشننگ ہوتی ہے, ان کو کھڑے ہو کر ہم ویو کرتے ہیں. ادروائز تو جو ناپسندیدہ مہمان ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ دروازے تک آتے ہیں, دروازہ بند کرتے ہیں, باہر وہ پیدل جائے, وہ گھٹنوں کے بل جائے, وہ گاڑی پہ جائے یا ٹرالے پہ جائے, واٹس ایور, اس کا پھر ہم بودر نہیں کرتے. تو یہ جو پرانے آپ کے منگیتر ہیں, پرانے ٹوٹے ہوئے نکاح والے ہیں یا پرانے شوہر ہیں, چونکہ یہ سوال لڑکیوں کی طرف سے زیادہ آتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک حیرت والی بات بتاؤں, اس صدمے سے کبھی کبھی لڑکے بھی گزرتے ہیں, اور ان کے زندگی میں
اگر وہ پرانی یادوں میں گھسے رہتے ہیں، گرے رہتے ہیں، تو جاب بھی جاتی ہے، گھر میں عزت خراب ہوتی ہے، دوستوں کے حلقے سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب مجنون بن جاتے ہیں، اور یہ جو جنون ہے نا یہ آپ کو کہیں کا چھوڑتا نہیں ہے۔ اچھا جی، ساتھ رمیسا نے کہا تھا کہ سر شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کو کہہ دیجئے، ان کے بیوٹی سیرم نے بہت کام دکھایا۔ ان کے یہاں چھائیاں تھیں، انہوں نے میرے خیال 2-3 ماہ استعمال کیا، آئی گیس نومبر میں انہوں نے رابطہ کیا تھا، اور یہ تھا انہوں نے جب منگوایا تھا ناز ہبس کا، یہ بنایا ہوا ہے آرگینک بیوٹی سیرم، یہ انہوں نے مسلسل استعمال کیا۔ استعمال کرنے کا طریقہ تو اس کے اندر ماشاءاللہ بہت ہی یہ ٹیلرڈ ہوتا ہے، یعنی کسٹمر فوکسڈ ہوتا ہے، یہ ایک کسٹمر کے لیے بنتا ہے، ڈرموں کے حساب سے نہیں بنتا، اور یہ ڈاکٹر صاحبہ کا کمال ہے۔ سو آپ یہ منگوانے کے لیے ناز ہبس کا نمبر لکھ لیں 034165782626۔ اور اچھا، عزیزہ بی بی نے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ڈاکٹر صاحبہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ بالکل مل سکتے ہیں، آن لائن بھی ان سے کر سکتے ہیں، اور ان کا نمبر انہوں نے پوچھا ہے 030145854005۔ 7 days a week آپ ان سے، لیکن وہ واٹس ایپ پہ رابطہ ہوگا، واٹس ایپ پہ رابطہ ہونے کے بعد ان کی فیس جمع کرانے کے بعد پھر وہ آپ سے بات بھی کریں گی، آپ سے ٹائم بھی آپ کو دیں گی، اور آپ کا ڈائٹ پلان بھی، چونکہ وہ جنرل فزیشین ہیں، تو جو آپ کے بچوں کے اور خواتین کے مسائل ہوتے ہیں وہ سارے ان کو کرتی ہیں، کیٹر کرتی ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ پچھلے کوئی 1 سال سے انہوں نے پاکستان میں جو منفرد ہے طریقہ علاج جسے حجامہ کہتے ہیں، کپنگ، اس کا بھی ڈپلومہ کیا ہے، اور اس کی بڑی وہ اچھی پریکٹس کرتی ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔